بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، انگور موسم گرما کا پھل ہے۔ یہ بہت کم عرصے نظر آتا ہے۔ سیاہ انگور، لمبا انگور، گول انگور اور موٹا انگور بہت مشہور ہیں۔ انگور کی بیل بہت نازک ہوتی ہے اور 3-4 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتی ہے۔ انگور کی کاشت سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ انگور کو خشک کر کے میوے کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ اس خشک انگور کو ہم کشمش کہتے ہیں۔ سبز رنگ کی کشمش کو بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ بڑے انگور میں بیج ہوتے ہیں۔ جب بڑے انگور خشک ہو جاتے ہیں تو ان کو منقع کے نام سے پکارتے ہیں۔ انگور میں حیاتین اور معدنیات کثیر مقدار میں ہوتے ہیں اور لاہمیات اور چکنائی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ انگور میں گلوکوز کی مقدار بھی خاصی ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں انگور کا ذکر پرہیزگاروں کے لیے انعام کے طور پر کیا گیا ہے۔ ترجمہ سنیں۔ تم سے ہر کوئی چاہے گا کہ اس کے پاس ایسے باغات ہوں جن میں کھجور اور انگور ہوں، نیچے نہریں چلیں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں۔ قرآن مجید میں انگور کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے اور اسے ان نعمتوں میں شمار کیا جو بندوں پر دنیا اور جنت دونوں میں انعام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور اور کھجور بہت مرغوب تھے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ دوستوں، انگور سریع الہضم ہے، خون سہلے پیدا کرتا ہے۔ وہ علی سینا کا کہنا ہے کہ انگور سے بننے والا خون انجیر سے ہلکا اور کم ہوتا ہے۔ دوسرے طباء کا کہنا ہے کہ انگور کا پوست اگر گل جائے تو پھر یہ انجیر سے بھی زیادہ بہتر مولد خون سہلے ہے۔ جگر کو قوت دیتا ہے، اعضاء کی سستی کو دور کرتا ہے۔ اس کا گودا شکر کے ساتھ پکا کر پیا جائے تو پیاس کو کم کرتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کشمش کا تحفہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں میں لے کر فرمایا، اسے کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے، تھکن کو دور کرتا ہے، غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے۔ اس کے استعمال کے بارے میں اتباع کا کہنا ہے کہ انگور کی بیل کی لکڑی کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں گھول کر پینے سے گردے اور مثانہ کی پتھری کی پیدائش رک جاتی ہے۔ اس کے لیپ اور پلانے سے جسم کے اکثر ورم اتر جاتے ہیں، بواسیر کے مسے اتر جاتے ہیں۔ انگور توانائی کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ انگور کے استعمال سے جسم فربا ہو جاتا ہے۔ گلوکوز کی موجودگی کی وجہ سے یہ حاملہ خواتین کے لیے اچھی غذا ہے۔ حمل کے دوران توانائی کی اضافی ضرورت کو انگور بخوبی پورا کرتا ہے۔ خواتین کے بیشتر امراض میں انگور کا استعمال بہترین ہوتا ہے۔ ایام میں کمی یا کھل کر نہ آنے کی صورت میں انگور کا رس اور شربت بزوری 2 چمچہ ملا کر پلانے سے یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ سیلان الرحم کی بیماری میں اگر خواتین کو انگور کا رس صبح اور شام پلایا جائے تو صحت بہتر ہوتی ہے۔ کمزور جسم توانا اور بے رونق چہرے پر رونق آنی شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو قبض کی صورت میں 3 چمچہ انگور کا رس پلانے سے قبض کی شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن بچوں کو انگور استعمال کرایا جاتا ہے ان کو سوکھے کی بیماری نہیں ہوتی۔ انگور کھاتے رہنے سے بچوں کو غشی کے دورے بھی نہیں پڑتے۔ انگور جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ جگر کو تقویت دیتا ہے اور ہاضم ہونے کی وجہ سے تیزی سے ہضم ہو کر جسم میں نفوذ کر جاتا ہے۔ اپنی اسی صلاحیت کے باعث کمزوری سے چکر آنے کی شکایت اور غشی میں مفید ہے۔ اتباع قدیم انگور کو قلب سمیت دیگر کئی امراض اور جسمانی صحت کے لیے مفید قرار دیتے چلے آئے ہیں، جس کی تصدیق اب جدید تحقیق نے بھی کر دی ہے۔ انگور کھانے سے خون پتلا رہتا ہے۔ سرخ تربوز، سرخ انگور اور لال پکے ہوئے ٹماٹروں میں پایا جانے والا سرخ رنگ دراصل بیٹا کیروٹین ہے، جسے لائکوپین کہتے ہیں۔ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ قلب کے امراض اور سرطان سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انگور معدہ کے لیے مقوا ہے، کھانسی میں مفید ہے۔ اس کا لعاب آگ پر گاڑھا کر کے اس میں میتھی اور انجیر ملا کر شہد کے ساتھ دینے میں پرانی کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کا بھی طب نبوی میں بہت فائدہ بتایا گیا ہے، اور ان تینوں پر ہماری ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں، وہ دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت نفع دیں گی۔ مغز بادام کے ساتھ خفقان کو نفع ہے۔ پانی کے ساتھ منقع ابال کر دینے سے پیشاب آور ہے اور گردہ سے پتھری کو نکالتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منقع کے استعمال کی ہدایات میں ارشاد فرمایا،
मुनक्का खाया करो, मगर इसका छिलका उतार दिया करो, क्योंकि इसके छिलके में बीमारी और गूदे में शिफा है। अंगूर में गिजाइत और जोहर काफी है, इसलिए जिस्म को कवी करता है, बेहतरीन गिजा और जल्द हजम होने वाला है। खून साहले पैदा करता है, प्यास को रफा करता है, बुखार को दूर करता है, दक, नजला, जुकाम और खांसी के मरीजों के लिए एक मुफीद गिजा है। तलकीन शिकम करता है, मकवे कल्ब होने की वजह से खफकान और ज़ोफ़ कल्ब में मुफीद है। इसे रात को पानी में भिगोकर सुबह ये पानी पीने से पुराना कब्ज दूर हो जाता है। इत्तबाए कदीम अक्सर बीमारियों का इलाज अंगूर से करते थे, क्योंकि ये इंतहाई दर्जा मकवा है, और अक्सर बीमारियों में आज भी इत्तबा अंगूर या अंगूर का रस बतौर गिजा देते हैं। अंगूर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि मकवा ज्यादा है, मगर जल्द हजम होने वाला फल है। मैदे को तकवीयत देकर फेले हजम को तेज भी करता है। वो लोग जो दुबले पतले हों, उनके बदन पर गोश्त लाता है। उन्हें चाहिए कि वो ताज़ा अंगूर बकसरत खाएं। दुबलेपन के अलावा अंगूर बवासीर, कब्ज, खून की शदीद कमी, मैदा की कमजोरी, पुरानी पेचस, दिमाग की कमजोरी, फेफड़ों के अमराज, जिगर और अक्सर दिल के अमराज में भी तीर बहदफ साबित हुआ है। नेज आंखों की बीनाई तेज करता है। ताज़ा और शीरी अंगूर चेहरे के रंग को निखारता और खून साहले पैदा करता है। खाने के साथ साथ इसका रस निकाल कर 2 हिस्से वैजलीन मिलाकर रात को सोते वक्त चेहरे पर मल लें, बल्कि हल्के हाथ से मालिश करें और सुबह साबुन से धो लें, तो चेहरे की झुर्रियां और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चेहरा साफ और शफाफ और जिल्द मुलायम हो जाती है। अंगूर बाज बीमारियों, नकरस, गठिया और मोटापे में भी फायदेमंद है। यूं तो ज्यादातर मेवे मोटापे को कम करते हैं, लेकिन अंगूर में ये खासियत सबसे ज्यादा होती है। मजे की बात तो यह है कि अंगूर से दुबलापन भी दूर हो जाता है। दुबले आदमी को अंगूर खूब खाने चाहिए, इससे उसका जिस्म मुतनासब हो जाएगा। अंगूरों का नामियाती तेजाब तेज और मौसर किस्म का जरासीम कुश मादा होता है। अगर दांत हिल रहा हो, मसूड़ों से मुतवातर पीप आ रही हो, तो चंद दिन तक अंगूरों पर मुश्तमिल इकलौती गिजा का इस्तेमाल ये करिश्मा दिखाता है कि दांत मजबूती से अपनी जगह जम जाते हैं और मसूड़ों की सोजश खत्म और पीप खुश्क हो जाती है। अंगूरों में कुदरत ने यह तासीर भी रखी है कि इनका बाकायदा इस्तेमाल मंशियात के असरात को जिसमें इंसानी से निकाल बाहिर करता है और इनकी तलब को मिटा देता है। सिगरेट नोशी तर्क करने वाले साहिबान अंगूर का रस मुतवातर इस्तेमाल करके इस आदत से निजात पा सकते हैं। अंगूरों को सुखाकर किशमिश और मुनक्का बनाते हैं। किशमिश बेहद लजीज मेवा है। इसमें 77.3% कार्बोहाइड्रेट, 10.5% प्रोटीन और 2% रोगनियात होते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तारीफ इन अल्फाज में फरमाई, तुम किशमिश खाया करो, क्योंकि ये सफरा के दर्द को कम करती है, कमजोरी को दूर करती है और तख्लीक में खूबसूरती पैदा करती है। मुनक्का भी लजीज और ताकतवर मेवा है। मुनक्का बेहतरीन खुराक है। ये बदन को फरबा और पट्ठे मजबूत करता है, जिस्मानी दर्दों, गठिया और दमा में फायदा देता है। अंगूर में 72% ग्लूकोज होता है, इसलिए शुगर के मरीज इसे कम इस्तेमाल करें। ग्लूकोज के अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी वाफर मिकदार में होते हैं, और कैल्शियम और फास्फेट बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। इसका सिरका पेशाब खोलने और मसाना को तकवीयत देने में मदद देता है, और इसका नफा खास ये है कि पेट की खराबी पिघलाता है, बशर्ते कि मुतवातर इस्तेमाल किया जाए। दायमी कब्ज में सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर वो अंगूर जिनसे बीज निकाला गया हो 10 दाने निहार मुँह खाने से आंतों की तिबी हरकत मुनज़्ज़म हो जाती है और दायमी कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। बड़ा अंगूर भूख बढ़ाता है और साफ खून पैदा करता है, फरात और ताकत देता है, अमराज सीना में बहुत मुफीद है, हवा की नालियां खोलता है, खांसी को रोकता है और गले के वर्म को उतारता है। इसका मुतवातर इस्तेमाल आवाज को साफ करता है। अंगूर में पानी और पोटाशियम की मिकदार काफ़ी होती है। यही वजह है कि मुनफरद किस्म की पेशाब आवाज सलाहियत रखता है। चूँकि इसमें अल्बुमिन और सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी बहुत मामूली है, इसलिए गुर्दों पर अंगूर के इस्तेमाल का बुरा असर नहीं पड़ता। गुर्दों की सोजश, मसाने और गुर्दे में पथरियों के खात्मे के लिए अंगूर बेहतरीन गिजाई इलाज है। खूबसूरत दिखाई देना हर इंसान की फितरी ख्वाहिश है। इस मकसद के लिए बिलअमूम लोग करीमे, पाउडर और उपटन इस्तेमाल करते हैं, मगर इन बैरूनी तदाबीर से रंगत की दिलकशी का पैदा होना मुहाल है। रंग का निखार और चेहरे की खूबसूरती और शादाबी
صاف خون کے پیدا ہونے پر منحصر ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں تازہ اور صاف خون کی کثرت ہوتی ہے ان کے چہرے کی رنگت دل فریب اور جذب نظر گلاب کے پھولوں کی مانند کھلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ خوبصورت اور دلکش چہرے کے لیے مصفا اور مولد خون اشیاء کو استعمال میں لانا ضروری ہے۔ اتباع کے مطابق انگور، سیب اور نارنجی رنگت کے نکھار اور چہرے کی شادابی کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے متواتر استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھتی ہے اور جگر صاف اور طبیعی خون پیدا کرتا ہے، جس سے تازہ خون کی لہریں انسانی چہرے کو چمکتا دمکتا بنا دیتی ہیں۔ حاملہ عورتوں کو اگر دوران حمل انگور کا استعمال شروع کرا دیا جائے تو اس کا اثر ہونے والے بچے پر یوں پڑتا ہے کہ بچہ تندرست اور توانا پیدا ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد بچوں کو انگور کھلاتے رہنے سے بچہ صحت مند رہتا ہے۔ دانت نکلنے میں جو تکلیف بچے کو ہوتی ہے وہ بھی انگور کھلانے سے ختم ہوتی ہے۔ دانت نکلنے کے دوران روزانہ صبح و شام ایک ایک چمچہ انگور کا رس پلانا چاہیے۔ انگور کے استعمال سے جسم میں خون کی کمی کی شکایت ختم ہو جاتی ہے اور دل دھڑکنے کی شکایت کا بھی ازالہ ہوتا ہے۔ اس شکایت کے لیے اتباع سبز کشمش کو صاف کر کے رات میں ارک گلاب میں بھگو کر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ الغرض اس چھوٹے سے پھل میں قدرت نے بیش بہا قوتوں کے خزانے پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انگور کھانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعدد فوائد بتائے ہیں، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ کھایا جائے۔ ایک تو سنت پوری ہوگی اور دوسری بات جسمانی بیماریاں جسم سے نکلیں گی اور جسم صحت مند ہوگا۔ تو اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کی معلومات آپ کو پسند آئی ہیں تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔